ناصر جو کہ لاہور کا شہری تھا، لڑکیوں کو ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ناصر 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ناصر کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، ان کو نظر بھی کم آتا تھا۔ ناصر جو کہ لاہور میں رہتا تھا، یہ وہاں کوئی شاید شاپ پر کام بھی کرتا تھا اور گھروں میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ناصر کا گھر جو کہ گاؤں میں تھا، ایک لڑکی جس کا نام شگفتہ تھا، ناصر اس کو بھی ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ ناصر کی رہائش سے 10 منٹ کے فاصلے پر شگفتہ کا گھر تھا۔ ناصر جس کو بھی ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، پیدل ہی جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی سوال ہوتا تھا کہ میں نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور مال جمع کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ وہ فضول خرچ بالکل بھی نہ تھا۔ 3 دن تک ایک ہی سوٹ میں رہتا تھا۔ شگفتہ جو کہ ایک اچھی لڑکی نہ تھی، وہ بہت ہی گندی لڑکی تھی۔ ناصر جب بھی اس کو پڑھانے جاتا تھا، اس کے گھر وہ اس کے سامنے دوسرے ٹاپک چھیڑ دیتی تھی۔ وہ اس سے لڑکیوں والے مسائل پوچھنا شروع کر دیتی تھی۔ ناصر بہت پریشان تھا کہ یہ کیا مجھ سے پوچھتی ہے۔ ناصر صرف بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی بات ٹال دیتا، بیٹا اپنے سبجیکٹ کی طرف توجہ دو، فیل ہو جاؤ گی۔ وہ کہتی تھی، نہیں سر، مجھے یہ پڑھائیں۔ وہ دوسرے ٹاپک کی طرف چلی جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو شگفتہ نے خواہ مخواہ ناصر کو اپنا موبائل دیا۔ اسے بولا کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ شگفتہ نے جان بوجھ کر اپنے وال پیپر پر گندی تصویر لگائی ہوئی تھی تاکہ ناصر دیکھے اور مجھ میں انٹرسٹ لے۔ ایک دفعہ تو شگفتہ نے ناصر سے پورن ویب سائٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ صبح ناصر نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو پڑھانے نہیں آؤں گا اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو، نہ صرف کیونکہ پتہ نہیں کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو میرے بہنیں، میرا ماں باپ کہاں جائیں گے، ان کو خرچہ کون دے گا۔ ہر وقت وہ جو بھی قدم اٹھاتا تھا، پہلے یہ سوچتا تھا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ آخرکار 2 مہینوں کے بعد جب اس کی فیملی گھر میں نہیں تھی شگفتہ کی، تو نہ صرف شگفتہ کو جب پڑھانے آیا تو شگفتہ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ناصر سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ ناصر وہاں سے بھاگا اور اپنی رہائش پر آئے اور رونے لگ گیا۔ کیا ہو گیا؟ رونے لگ گیا۔ دوسری طرف شگفتہ نے ناصر پر چوری کا الزام لگا دیا۔ شگفتہ کے گھر والوں نے ناصر پر چوری کے الزام میں تھانے رپورٹ درج کروا دی۔ 2 دن کے بعد ناصر پر پولیس نے چھاپا مارا اور ناصر کو گرفتار کر لیا۔ ناصر زور زور سے روتا اور کہتا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میری بہنیں رو رہی ہوں گی۔ پولیس میں ایک افسر جو کہ بہت ہی نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ پہلے مسئلے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ شگفتہ کے موبائل کو چیک کیا گیا تو اس کے موبائل میں بہت گندی فلمیں تھیں اور ناصر کے موبائل کو بھی چیک کیا گیا۔ ناصر کے موبائل میں کوئی ایسی ویسی ویڈیو نہیں تھی۔ تو انہوں نے شگفتہ کو ملزم قرار کیا اور ناصر کو بری الذمہ کر دیا۔ یوں ناصر خوشی اپنی رہائش پر گیا اور اپنی پرسکون زندگی گزارنے لگ گیا۔ وہ دوسری طرف سے شگفتہ جو کہ آج بھی بدنام ہے، ناصر کو ماں کی دعاؤں نے بچا لیا۔ ماں کی دعا سمندر پار کروا دیتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے